السلام علیکم عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 42 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوالات انسانی ذہن میں ہمیشہ کلبلاتے رہتے ہیں۔ کچھ سوالات حقیقت سے قریب ترین ہوتے ہیں اور کچھ حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر زمین مرکز کائنات نہیں ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی کسی ارتقائی حادثہ کے نتیجے میں کسی بلیک ہول میں جا گرے؟ اور اگر زمین مرکز کائنات ہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکے گا، مگر دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ اگر زمین مرکز کائنات نہیں ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی تو قائم رہے مگر زمین اپنی صلاحیتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ زمین کے مرکز کائنات نہ ہونے کی صورت میں یہ ممکن ہے، کیونکہ خود انسان کے پیدا کردہ سبز مکانی ایفیکٹ یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ نے زمین پر زندگی کے مستقبل کو مخدوش بنا دیا ہے، مگر زمین کے مرکز کائنات ہونے کی صورت میں اسے اس طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین مرکز کائنات ہے یا مرکز کائنات نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کوئی بڑا خلائی جسم زمین کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں ممکن ہے کیونکہ مرکز میں کشش کی خصوصیات موجود تو ہوتی ہیں، مگر زمین کے ساتھ ایسے ٹکراؤ کی صورت میں زمین کو نقصان پہنچنے کا زیادہ احتمال نہیں ہے۔ ایسا ٹکراؤ زمینی حالات میں تبدیلی کا باعث تو بن سکتا ہے، اس کی تباہی کا کسی صورت میں نہیں۔ دراصل انسان ہمیشہ سے اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ وہ کسی طرح یہ جان لے کہ کائنات کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح اختتام پذیر ہوگی۔ کائنات کی ابتدا کے لیے بگ بینگ پر یقین کر لینے کے بعد پھر انسان کو جستجو ہوئی کہ اس کے اختتام کا طریقہ بھی دریافت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انسان نے سوچ کے مختلف زاویوں کو ٹھونک بجا کر غور و فکر کیا اور آخر کار بگ بینگ پر یقین کر لینے کے والوں نے کائنات کے اختتام کے لیے بگ کرنچ کا تصور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا۔ بگ کرنچ دراصل بگ بینگ کا الٹ یا ضد یعنی اپوزٹ ہے۔ اس سے مراد کائنات کے انجام پر وحدت ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک وسیع ترین دھماکے سے کائنات کا آغاز ہوا، اسی طرح ایک وسیع ترین ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے کائنات اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ سائنسی کلیات انسانی ذہن کو کائنات کے آغاز کے لیے بگ بینگ اور اس کے انجام کے لیے بگ کرنچ کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ عقل و شعور اور فہم و ادراک صرف بگ بینگ اور بگ کرنچ کے درمیانی وقت اور واقعات پر بحث کر سکتے ہیں اور اصولوں کی دریافتوں پر ناز کر سکتے ہیں، مگر بگ بینگ سے پہلے اور بگ کرنچ کے بعد کے معاملات پر حرف زنی نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں کے بقول ان کے تمام اصول و قوانین اور مساواتیں یعنی ایکویشنز بگ بینگ پر جا کر ناکارہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عمومی نظریہ اضافیت بھی بگ بینگ کی وحدت پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا ہے۔ بگ بینگ کی وحدت ہی وہ مقام ہے جہاں سائنسدانوں کا ذہن جواب دینے لگتا ہے، اور یہیں سے خدا کی الوہیت سائنسدانوں کو نظر آنے لگتی ہے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہاں سے الوہیت کی مداخلت کی بو آ رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ سے پہلے کے معاملات سائنس کے کسی بھی کائناتی ماڈل سے ظاہر ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہ کتنی بڑی صداقت ہے کہ خالق نے جن باتوں کو چھپانا چاہا چھپا لیا اور جن کو انسان پر آشکار کرنا چاہا انہیں ظاہر کر دیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ بگ کرنچ کے بعد کیا ہوگا، سوائے یوم الدین کے۔ اگر یہ یقین کر لیا جائے کہ بگ کرنچ ہی قیامت کا دوسرا نام ہے تو مذہبی نقطہ نگاہ سے اشرف المخلوقات کو بگ کرنچ کے بعد یعنی روز قیامت خدا کے حضور پیش ہونا ہے تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب پیش کر سکے۔ یہ ایک غیر سائنسی بات ضرور ہے، مگر کائناتی سائنس کا حصہ اور بگ کرنچ کے بعد کی بات ہے، اور بگ کرنچ کے بعد کے معاملات کے متعلق معلومات حاصل کرنا سائنس کے اختیار سے باہر ہے۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں کہ کائنات کو ختم ہونا ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب نے کہا ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ کائنات کبھی نہ کبھی اپنے خالق کی طرف لوٹ جائے گی۔ ہر دور کے مذہب نے اس بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ کائنات زائل ہو کر رہے گی۔
دنیا کے 3 بڑے مذاہب اور 4 مسلمہ آسمانی کتابیں اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی اور ہر مخلوق و تخلیق اپنے خالق کی طرف درجہ بدرجہ لوٹ جائے گی۔ جب انسان نے ابتدا میں اپنے ارد گرد کے حالات کا مشاہدہ کیا تو سب سے بڑی حقیقت جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر معدوم ہو جاتی ہے۔ جانداروں کو موت آ جاتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، پانی اڑ جاتا ہے، کچھ چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، کچھ کی حیات تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ انسان نے ابتدا میں جو مشاہدہ کیا وہ ہر صورت میں وقت کے ساتھ ساتھ فنا کا مشاہدہ تھا۔ اسی حقیقت نے انسان کو اس نظریے تک پہنچایا کہ یہ کائنات کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آسمانی کتابوں نے اس حقیقت کی تصدیق کی کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف خالق کائنات کے لیے ہے جو نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی مرے گا۔ سائنس کا یہ سوال کہ خالق کو کس نے بنایا اسی قدر بھی اہمیت کا حامل نہیں، کیونکہ انسان عقل کل نہیں ہے۔ اس کو عقل و شعور اگرچہ بہت دیا گیا مگر پھر بھی کم ہے۔ اس کی عقل جس مقام پر حیرانگی کا شکار ہو جاتی ہے وہیں پر اس کے ادراک کی قوتیں کمزور پڑنے لگتی ہیں اور ایک غیر مرئی طاقت کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ یہی تصور الوہی طاقت کی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بگ بینگ جس کے متعلق انسان کہتا ہے کہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد اس کا درجہ حرارت تقریباً 10 ارب درجے تک گر گیا ہوگا، اس بگ بینگ کا اصل درجہ حرارت کتنا رہا ہوگا اور اس اصل درجہ حرارت تک کس ہستی نے راہ ہموار کی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ طاقت بھی وہی الوہی طاقت ہے جس کو خالق کائنات کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور کون ہے جو خدا سے سوال کر سکے؟ یہ صرف انسان کی دریوزہ گری ہے کہ اپنے اختیار کی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مذہبی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ خالق نے صرف مرئی جاندار پیدا نہیں کیے بلکہ غیر مرئی مخلوق بھی تخلیق کی ہے جن کو فرشتے کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور ان کی تخلیق میں کسی شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ مذہبی تعلیمات سے واضح طور پر اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے جس کے متعلق سائنس کو معلومات حاصل نہیں بلکہ بہت پہلے یہ مخلوق تخلیق کی جا چکی تھی۔ اگر بگ بینگ آج سے 14 ارب سال پہلے وقوع پذیر ہوا تھا تو فرشتوں کی عمریں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر ان کی عمروں کو نوری سالوں میں شمار کیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ فرشتے انسانوں کی نسبت زیادہ پابند ہیں کیونکہ وہ حکم بجا لانے کا کام کرتے ہیں اور انسان اختیار کو استعمال میں لانے کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ ان کے ذمے جو کام لگا دیا جائے وہ تاحکم ثانی اس پر عمل درآمد میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے دماغ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس میں منتشر ہونے کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ کائنات کے حوالے سے ان کے سپرد کیے جانے والے معاملات نمٹانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جیسے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے انسانوں کی اموات نافذ کرنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کا بگل بجائیں گے یعنی کہ سور پھونکیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہیں، ان کے ذمہ پیغام رسانی کا کام تھا۔ اسی طرح دوسرے فرشتے بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہیں۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 42 یہاں پر ختم ہوئی۔ آئندہ اقساط کے ساتھ انشاءاللہ جلد بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔